ملک کی آواز گونجے گی کہ محشر کے آنے والوں اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھوں کو بند کر لو. یہی الفاظ ہے خدا کی قسم کہ اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو. اور جب پوچھنے والے پوچھیں کیوں، تو کہا جائے گا کہ اس وقت رسول کی بیٹی کی سواری. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اس ملک سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن پہلے آ کر یہی اعلان بازار کوفہ میں کر دے کہ کوفے والوں اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ کی بیٹی کی سواری گزرنے والی. بس زیادہ آپ معلوم مجلس کا وقت معین ہوتا ہے، مجلس اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی. یہ کوفہ ہے جی، آپ ذرا غور فرمائیے. سندھ کے کسی دور افتادہ علاقے میں جہاں میں کبھی نہ گیا ہوں، مجھے پولیس کسی شعبے میں پکڑ لے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے، پیروں میں بیڑیاں ڈال دے اور کھینچتی ہوئے لے کر جا رہی ہوں، تو مجھے ذلت کا احساس ہوگا، لیکن میں کہوں گا ہوگا یہاں مجھے پہچانتا ہی کون ہے. لیکن اگر یہی سلوک حیدرآباد میں ہو، جہاں مجھے اتنی عزت آپ لوگ دیتے ہیں غلامی حسین کے صدقے میں، تو میرا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. یہ زینب بیریدہ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں زینب کو شہزادی کہا جاتا تھا، جہاں بیویوں کی لائن لگتی تھی کہ ہم کو 2 منٹ کے لیے بیوی کا دیدار ہو جائے. اسی کوفے میں زینب یوں جا رہی ہے کہ سر سے چادر چھینی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. اور کیسے ملعون تھے لوگ کوفے کے کہ علی کی بیٹی گزر رہی ہے اور باجے بجا رہے ہیں، وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، وہ قہقہے لگا رہے ہیں، وہ سیٹیاں بجا رہے ہیں. بیچ کوفے کے بازار میں پہنچ کر زینب نے کہا اسکتو یا اہل کوفہ، کوفے والوں بس چپ ہو جاؤ. اور روایت بتاتی کہ زینب کی زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ پن ڈراپ سائلنس. باجے بند ہو گئے، تالیاں پیٹنے والے ہاتھ بند گئے، زبانیں چپ ہو گئیں، سیٹیاں خاموش ہو گئیں. مورخ کہتا ہے کہ زینب نے 2 یا 3 منٹ خطبہ دیا ہوگا. پہلے منٹ میں اثر یہ ہوا کہ سب چپ ہو گئے، دوسرے منٹ میں اثر یہ ہوا کہ جو ہنس رہے تھے وہ رونے لگے، اور تیسرے منٹ میں اثر یہ ہوا جو ہاتھ تالیاں بجا رہے تھے وہ لوگ اپنے ہاتھوں کی بوٹیاں اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہیں کہ ہائے ہم نے کیا. بس زیادہ کیونکہ مجھ سے کہا گیا کہ مصاحب زیادہ پہنچ رہے، میں نے مصاحب کا حصہ بڑھا دیا ہے. بس آخری بات عرض کر کے آپ کی اور تو مجلس ہوتی اسی لیے ہے، اصل مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں آنکھوں سے چند آنسو قطرے ٹپک لیں. آپ یہاں کس کو پرسہ دیتے ہیں؟ حسین کی ماں کو. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کا بیٹا مر گیا ہو اور آپ اس کے بعد پرسے کے لیے جائیں تو آنسو کون پہنچے گا؟ اگر آپ کی بیویاں کسی کی ماں کے پاس جائیں اس کے بیٹے کا پرسہ ادا کرنے کے لیے اور ماں اس کے غم میں رو رہی ہو، تو جو پرسہ دینے جائیں گے وہ آنسو پوچھیں گے نا. مگر یہ الٹی بات ہوتی ہے، فاطمہ آپ کی آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہیں. بس زیادہ نہ